جائے جو بھی نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرے گا ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت پر کوئی حملہ کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ایک شاعر کی زبانی سمجھاتا ہو کہ کہنے والے نے کہا تھا کہ جان مانگو گے جان دیں گے، مال مانگو گے مال دیں گے، کبھی نہ ہم سے یہ ہو سکے گا، نبی کا جہاں وہ جلال دیں گے. اس وقت ہم لوگ ہیں مولانا محبوب اشرف صاحب کے ساتھ میں. تو حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل پارلیمنٹ میں پاس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اسی بارے میں ہم آپ سے آج ڈسکس کر رہے ہیں. کیا وچار ہے آپ کے اس پہ؟ دیکھیے، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئے دن کوئی نہ کوئی گستاخی کر رہا ہے اور تمام امت مسلمہ، تمام مسلمانوں کی بھاوناؤں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور ان کے دل کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے. ہم آقا کریم علیہ السلام کے متعلق بھی بات کرتے ہیں اور تمام دھرم والوں کے جو گرو ہے ان کی بھی گستاخی نہ کی جائے. اور کوئی بھی دھرم سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہو، ہم حکومت ہند سے مانگ کرتے ہیں اگر کوئی کسی بھی دھرم کے متعلق کوئی بھی بکواس کرتا ہے یا ان کے بانی یا ان کے سرپرست کو برا بھلا کہتا ہے تو اس پہ سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو گستاخی کی جا رہی ہے اور جو بل سعید نوری صاحب اور سید معین میاں صاحب قبلہ پاس کروانے میں لگے ہیں، تو ہماری بھی خواہش ہے کہ ایسا بل پاس ہو تاکہ گستاخوں کو سزا ملے اور یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے. دیکھا جائے ایسا کوئی ایکٹ نہ ہونے کا ہی نتیجہ ہے کہ ابھی گستاخ نرسمہانند ابھی تک گرفتار نہیں ہو پایا. یہ ہمارے حکومت ہند کی لاپرواہی ہے اور وہی یہ لوگ انہی کی مطلب ایسا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان کی سرپرستی میں یہ معاملات ہو رہے ہیں. کھلے عام کوئی ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو بول رہے، کوئی ایکشن نہیں، کوئی جیل نہیں، کوئی کارروائی نہیں. اگر مسلمانوں کی طرف سے ابھی تک کوئی معاملہ ویسے ہوتا نہیں الحمدللہ، لیکن ابھی تک ہوتا کچھ تو پھر مسلمانوں پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے. خیر مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اگر کسی کی بھی دھرم گرو کو کوئی برا بولتا ہے ہم حکومت ہند سے مانگ کرتے ہیں کہ اسے سزا کڑی سے کڑی دینی چاہیے. تو ناگپور شہر کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان سے کیا گزارش کرتے ہیں اگر سے کچھ ایسا آندولن ہمیں کرنا پڑے تو وہ بھی؟ دیکھیے، ہم تمام مسلمانوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ تم کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، باپ بھائی ماں بہن کے لیے تم باہر نکلتے ہو، پیر کی حمایت میں نکلتے ہو، اپنے استاد کی حمایت میں نکلتے ہو، ایک بار مصطفیٰ کریم کی حمایت میں بھی نکل کے دیکھو. سب سے محبت کی، سب سے دل لگایا، ایک بار مصطفیٰ کریم سے بھی دل لگاؤ اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لو کہ جئیں گے تو نبی کے لیے اور مریں گے تو نبی کے لیے. اور اپنی زندگی کا مقصد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی زندگی کے مقصد میں ڈھال دو کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ان کے والد صاحب کو اگر سے یا ان کے پیر صاحب کو اگر سے برا بول دیا جائے تو ترنت جا کے ایف آئی آر کریں گے اور آپ کے خلاف میں پورا 24 گھنٹے بتا دیں گے وہ آپ کی خلاف ورزی کرنے میں. لیکن ابھی کچھ ایسے لوگ ہم نے دیکھا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی جا رہی ہے تو جسٹ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پہ اس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، صرف وہ گستاخانہ پوسٹ کو ڈیلیٹ کروانے کے پیچھے پڑے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. دیکھیے، آج لوگوں کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر اس کے پیر کو برا بولا جائے یا اس کے والد کو برا بولا جائے تو غدار اہل سنت کا ٹائٹل ملتا ہے. غدار اسلام کا ایک مسلمان ہے نا، مسلمان کو ٹائٹل دیتا ہے کہ غدار اہل سنت ہے. تو بھائی تیرا پیر نبی سے بڑا تو نہیں ہو گیا؟ نبی پاک علیہ السلام کی عزت و حرمت پر سب کو پہرا دینا چاہیے. اور یہ صرف وہ گستاخانی خانہ پوسٹ ڈیلیٹ ہو جائے، گوگل سے وہ مٹ جائے، ارے نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ گستاخوں کا ہی صفایا ہو جائے، گستاخان رسول ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے، یہ نیست و نابود ہو جائے. جو بھی نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرے گا ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت پر کوئی حملہ کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ایک شاعر کی زبانی سمجھاتا ہو کہ کہنے والے نے کہا تھا کہ جان مانگو گے جان دیں گے، مال مانگو گے مال دیں گے، کبھی نہ ہم سے یہ ہو سکے گا، نبی کا جہاں وہ جلال دیں گے. کچھ لوگ ہمیں کل ایسا بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی اتنے سالوں سے ایسا کوئی بل پاس کرنے کے لیے آپ لوگ سامنے نہیں آئے،
لیکن اچانک میں 2021 میں ابھی الیکشن ہونے والے کچھ دنوں میں ویسے یو پی میں، تو چناؤ کے وقت ہی کیوں ایسے آپ مدعے لے کے آتے ہو سامنے؟ دیکھو، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ چناؤ وغیرہ سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور یہ پولیٹکسی معاملہ نہیں ہے، یہ دھارمک معاملہ ہے۔ اور ہم نے پہلے اس لیے ایکشن نہیں لیے کہ ہم کو لگا آج نہیں تو کل یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے، لیکن یہ گستاخوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے۔ نرسنگ کمینے سرسوتی جیسے کئی خبیث پیدا ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کی پیداوار کم ہو، ختم ہو جائے، اس لیے ہم یہ بل پاس کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ورنہ ہمارا کوئی الیکشن سے اور کچھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہمارا، سمجھ رہے ہیں؟ ہم الیکشن کے معاملے میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے، اور ہم نبی کے عشق کو نا الیکشن سے جوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ الیکشن کیا چیز ہے نبی کے عشق کے آگے، سمجھ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ میں مہاراشٹر گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا، ہندوستان کے پی ایم مودی صاحب سے بھی اپیل کروں گا، اور جتنے بھی مطلب اپنے آپ کو لیڈران ہندوستان سمجھتے ہیں، سب سے گزارش ہے، اگر آپ ہندوستان میں امن و سکون، شانتی کا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں، ایکتا کا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کرنے سے لوگوں کو روکا جائے، اور ہر دھارمک گرو کی گستاخی کرنے سے لوگوں کو روکا جائے، اور جو کرے تو آپ اپنے طرف سے ایسا قانون بنائیں۔ آپ گائے کے معاملے میں قانون بنائیں، آپ نے بہت سارے معاملے میں قانون بنائیں۔ ارے جب وہاں پر بھائی قانون بن سکتا ہے تو نبی کے ناموز پر پہرا دینے والا قانون کیوں نہیں بن سکتا؟ اور گستاخوں کو سزا ملنے کا قانون کیوں نہیں بن سکتا؟ بنا سکتے، کوشش کریں آپ ورنہ ہماری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، کیا ہم نے کبھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی، ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنے سارے لوگوں کو اسلام کے دامن میں داخل کیا، تو کیا کسی کی گستاخی کر کے داخل کیا؟ کسی دھرم والوں گرو کو برا بھلا کہہ کر داخل کیا؟ نہیں، بلکہ پیارے اخلاق، اور کون سے اخلاق کو؟ وہی اخلاق کو جو مصطفیٰ کریم نے کا اخلاق تھا، اسی کو خواجہ غریب نواز نے اپنایا تھا۔ اور بس میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں نا، ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ دیکھو، کوئی چیز جب تلوار کے زوروں پر پھیلائی جاتی ہے نا، تو کچھ دن کے اندر وہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج دنیا کے ہر کونے میں مسلمان موجود ہے، نبی کے عاشق موجود ہے، تو یہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ اس لیے کہ جب ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم خواجہ کا ہندوستان کا نعرہ لگاتے ہیں کیونکہ خواجہ غریب نواز نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہندوستان والوں کو دے کر انہیں جینے کا کرینہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ آپ دیکھیں، جب ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے تو کسی نے کہا، شہاب الدین غوری کا ایک سپاہی نے کہا کہ اے معین الدین، تم وہاں پر مت جاؤ، اس لیے کہ وہ پرتھوی راج جو بادشاہ ہے بڑا ظالم ہے، تم پر جبر کرے گا، تم پر ظلم کرے گا، آپ نہ جائے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تاریخی جملہ کہا، وہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے ہے نا سوچنے کا مقام ہے کہ خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا کہ اے شہاب الدین غوری کے ہارے ہوئے سپاہی سن، جب تو آیا تھا تو تلوار کے بھروسے آیا تھا، اور معین الدین آیا ہے تو محمد مصطفیٰ کے اخلاق کے بھروسے آیا ہے۔ اور ہم مسلمانوں سے بھی اپیل کریں گے کہ آج تمہیں تمہارا دین پڑھنے کی فرصت نہیں تو کوئی کیوں تمہارے دین کو پڑھے گا؟ اس لیے کہ تم اب مصطفیٰ کریم کی تعلیم کو اپناؤ، تم ان کے اخلاق کو اپناؤ، تم ان کے کردار کو اپناؤ، ان کی تعلیم کو ہر جگہ عام کرو، تاکہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جائے۔ جب تم چلے تو وہ کہے کہ جب ان کا چلنا اتنا اچھا ہے، ان کا بولنا اتنا اچھا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اتنا اچھا ہے، تو پھر ان کے نبی کا معاملہ کتنا اچھا ہوگا۔ قوم بڑی کامیاب رہتی ہے جو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ وہ کوئی سی بھی قوم ہو، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتی ہے، کامیابی کی منزل تک پہنچنا چاہتی ہے، تو اپنی ہسٹری انہیں یاد رکھنا پڑتا ہے۔ جو اپنی ہسٹری بھلا دیتا ہے تو سمجھو وہ اپنا مستقبل بھلا دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تو ہمارے علماء کو بھی اور تمام لوگوں سے گزارش ہے، کیونکہ یہ انسانیت کو ہم درس دے رہے، صرف ایک مسلمان کو پیغام نہیں پہنچا رہے، بلکہ تمام انسانیت کو پیغام پہنچا رہے کہ اپنی ہسٹری سے جڑے رہو۔
تمہاری ہسٹری یا تمہاری تاریخ کسی کو بیجا ظلم کرنے کی دعوت دیتی ہے، بیجا تکلیف پہنچانے کی دعوت دیتی ہے، نہ تمہاری ہسٹری دیتی ہے نہ ہماری ہسٹری دیتی ہے۔ اور ہماری ہسٹری، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، آپ کو پڑھنے کا طریقہ و سلیقہ آتا ہے، پہلے آپ پڑھ لو تب بات کرو۔ پڑھتے نہیں تم کو صحیح سے پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور تم پھر قرآن کی بات کرتے ہو، ہم کو قرآن آتا ہے، ہم نے قرآن پڑھے، ہم نے حدیث پڑھے۔ یہ سرسوتی جیسے حرام خور لوگ خواہ گمراہیت پھیلاتے ہیں، یہ کچھ ان کو آتا نہیں ہے، یہ اپنے دھرم کے بھی دشمن ہیں اور دوسرے دھرم میں بھی بس ان کا کام ہے لوگوں میں لڑانا، لوگوں میں مطلب ایکتا والے معاملے کو توڑنا۔ ورنہ ہمارا جو معاملہ ہے، ہمارے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر کرنا، ہندی ہے ہم وطن کے ہندو ستا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گل ستا ہمارا۔ وطن سے محبت کرنا یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے، سمجھ رہے؟ اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے خود وطن سے محبت کی۔ گستاخ نرسمہا نند نے گستاخی کیا ایک نہیں بلکہ کئی بار، اور اس پہ ایف آئی آر ایک سے زیادہ درج ہو چکی ہے پورے انڈیا میں، لیکن اس کی گرفتاری کے بجائے جو مسلم نوجوانوں نے اس کے ورودھ میں آندولن کیا، پروٹیسٹ کیا، اس کے پوسٹرز کو جلایا اور بھی دیگر ایکٹیویٹیز کیا، تو ان کے خلاف میں ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اور وہ بچے ابھی کورٹ کے چکر کاٹ رہے ہیں، جبکہ وہ گستاخ ابھی تک گرفتار نہیں ہو پایا۔ دیکھیے، کچھ مہینے پہلے جب مفتی سلمان اظہری صاحب بھی ایکشن لے رہے تھے تو ان پر بھی دباؤ ڈالا گیا، اور حضرت نے کہا کہ پولیس وغیرہ بھی ان کے گھر کے پاس ہر وقت رہتی تھی، جدھر رہنا تھا ادھر تو رہتی نہیں تھی یہ پولیس، اور حکومت وغیرہ کا بھی ایسا لگ رہا تھا کہ دباؤ تھا۔ اور آپ نے کہا کہ جتنے نوجوانوں نے اس پر ایکشن لیا یا بولا یا بولنے کی کوشش کی، ان پر ایف آئی آر درج بھی ہوا، اور بیچارے آج تک کورٹ کا چکر کاٹ رہے ہیں، لیکن ابھی اس کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ نہیں ہوا، نہ کورٹ کا چکر کاٹ رہا ہے نہ کچھ اور معاملے، ہے نا، نہ اس پر ہے نا حکومت کی طرف سے کوئی دباؤ کے معاملات آئے نہ کچھ۔ تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا ہاتھ ہے، اگر ہے تو دیکھے ایکتا کا کام کرے، جوڑنے کا کام کرے، توڑنے کا کام نہ کرے، اس لیے کہ توڑنے والے سے جوڑنے والا بڑا ہوتا ہے۔ بس اتنا ہی کہیں گے کہ آپ اصول کے مطابق چلے، دو اکھی والے کام نہ کرے، جو کسی بھی، ہم صرف اپنے بات نہیں کرتے، آپ کے بھی اگر دھرم گرو کو کوئی برا بولتا ہے، اگر مسلمان ہی برا بولتا ہے تو آپ اسے بھی سزا دو قانونی طور پر، لیکن یہ خبیث برا بولا، آپ نہ اس کو سزا دے رہے ہیں اور نہ کچھ دوسرے معاملات ہیں، بلکہ جو حمایت میں اس کی ہے تو آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو، لیکن جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، آپ دوسری زبان میں آپ بات کرتے ہو آپ سمجھ رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنایا، تو ایک بادشاہ کے راجہ کا کام توڑنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جوڑنا، اور پوری قوم کو، پوری انسانیت کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔